السلام علیکم۔ آج جو ہم کریں گے وہ ہے حکایت نمبر 3، عربی و فارسی زبان و ادب کی حکایت 3۔ سب سے پہلے حکایت پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بتاتی ہوں۔ درویشی راشنیدم کے در آتش فاقہ می سوخت۔ ایک فقیر کے بارے میں نے سنا کہ فاقہ کشی کی آگ میں جلتا تھا۔ آتش آگ میں جلنا، فاقہ کشی۔ و خرقہ بر خرقہ ہمیں دوخت، خرقہ بر خرقہ پیوند پر پیوند لگاتا۔ و تسکین خاطر مسکین راہمی گفت، پیوند پر پیوند لگاتا جاتا تھا اور اپنی جی کو تسلی دینے کے لیے کہتا کہ شعر ہے آگے اور اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں۔ بنان خشک کنات کینم و جامہ دلک۔ بنان خشک کنات میں آپ نے بتانا ہے میں روکھی سوکھی روٹی، کینم و جامہ دلک اور چیتھڑوں بھرے لباس ہی میں خشک ہوں۔ جامہ دلک چیتھڑوں بھرے لباس ہی میں خشک ہوں، کیونکہ کہ بار محنت خود، کیونکہ محنت کا بوجھ اٹھانا، اپنی محنت کا بوجھ اٹھانا، بار محنت خود کہ اپنی محنت کا بوجھ اٹھانا بہتر ہے کس سے؟ با کے بار محنت خلق، مخلوق کے احسان کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی محنت کا بوجھ اٹھائے۔ اس پورے شعر کا کیا مطلب ہے؟ میں روکھی سوکھی روٹی اور چیتھڑوں بھرے لباس ہی میں خوش ہوں، کیونکہ مخلوق کے احسان کا بوجھ اٹھانے سے اپنی محنت کا بوجھ اٹھانا بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے نثر کا ترجمہ بتانا ہے۔ کسی گفتش چین نشینی، کسی نے کہا میاں کیا بیٹھے سوچ رہے ہو؟ درین شہر، اس شہر میں کریم دار دو کرمی امیم، فلاں آدمی ایسا سخی اور رحم دل ہے، میان با خدمت جس نے مخلوق کی خدمت، آزادگان بستہ و برور دلہا نشستہ کہ جس نے مخلوق کی خدمت کا ارادہ کر رکھا ہے، دلہا نشستہ اور لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اگر بر صورتحال تو چنانچہ ہست مطلع گرد، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کو تمہاری مفلسی کا پتہ چل جائے تو تمہارے دل دہی کرے گا اور ممنون بھی ہوگا۔ خاطر عزیزت رامنت دارد، کہ کیا تمہارا جو ہے دل دہی کرے گا اور ممنون بھی ہوگا۔ گفت، اس نے کہا، خاموش چپ رہو، در پستی مردن بے کے حاجت پیش کسی برون۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی مفلسی سے مر جائے۔ اس لیے اس نے کہا خاموش کہ چپ رہو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی مفلسی سے مر جائے۔ اس نثر کا ترجمہ یہ ہے، کسی نے کہا میاں کیا بیٹھے سوچ رہے ہو؟ اس شہر میں فلاں آدمی ایسا سخی اور رحم دل ہے جس نے مخلوق کی خدمت کا ارادہ کر رکھا ہے اور لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اگر اس کو تمہاری مفلسی کا پتہ چل جائے تو تمہاری دل دہی کرے گا اور ممنون بھی ہو۔ اس نے کہا میاں چپ رہو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آدمی مفلسی سے مر جائے۔ اس کے بعد یہ جو 4 لائنز کا قطعہ دیا ہوا ہے اس کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے۔
ہم رکا دوختن با و الزام کنج صبر، پیوند پر پیوند لگانا اور صبر و شکر کر کے گوشۂ تنہائی میں بیٹھے رہنا۔ کنج صبر کہ صبر و شکر کریں۔ ہم رکا دوختن با و الزام کنج صبر، اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ پیوند پر پیوند لگانا اور صبر و شکر کر کے گوشۂ تنہائی میں بیٹھے رہنا۔ کز بہر جامہ رکا بر خواجگان نبشت، کسی امیر کو کپڑوں کے لیے خط لکھنے سے بہتر ہے کہ کسی امیر کو آپ کپڑوں کے لیے خط لکھیں، اس سے بہتر ہے کہ بے شک پیوند پہ پیوند لگائیں لیکن اس پر بھی صبر و شکر کریں۔ حقا حقیقت کہ باعقوبت دوزخ برابر است، کہ حقیقت میں یہ دوزخ کی سزا کے برابر ہے۔ کیا دوزخ کی سزا کے برابر ہے؟ رفتن بپائی میردی ہمسایہ در بہشت، پڑوسیوں کی سفارش سے جو بہشت ملے، بہشت یعنی کہ جو جنت ملے، وہ یقیناً دوزخ کی سزا کے برابر ہے۔ ان 4 لائنز کا کیا میننگ ہے کہ پیوند پر پیوند لگانا، صبر و شکر کر کے گوشۂ تنہائی میں بیٹھے رہنا، کسی امیر کو کپڑوں کے لیے خط لکھنے سے بہتر ہے، پڑوسیوں کی سفارش سے جو بہشت ملے وہ یقیناً دوزخ کی سزا کے برابر ہے۔ نتیجہ حکایت کیا ہے؟ اغیار کی مدد سے، اغیار یعنی کہ دوسروں کی مدد سے، جو غیر ہوتے ہیں، اغیار کی مدد سے ملنے والی جنت بھی مقام اعراف کے برابر ہے۔ جنت وہی جو اپنے خون جگر سے حاصل ہو، یعنی کہ جو اپنی محنت سے حاصل ہو۔ غیروں کے سامنے حاجت روائی کے لیے دامن پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا پیاسا گوشۂ تنہائی میں لیٹا رہے، کہ دوسروں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا رہ لے لیکن دوسروں سے نہ مانگے، کیونکہ غیروں کے سامنے حاجت روائی کرنا، پڑوسیوں کی سفارش سے جو چیز ملے وہ دوزخ کی سزا کے برابر ہے۔ اس تیسری حکایت میں یہی بتایا ہے کہ میں روکھی سوکھی روٹی اور چیتروں بڑے لباس میں خوش ہوں، کیونکہ مخلوق کے احسان کا بوجھ اٹھانے سے اپنی محنت کا بوجھ اٹھانا بہتر ہے۔ اسی لیے دوسروں سے مدد نہیں لینی چاہیے، اپنی محنت کرنی چاہیے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ غیروں کے سامنے حاجت روائی کے لیے دامن پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا رہ لے۔ ٹھیک ہے، اس حکایت میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بے شک آپ کو پیوند لگے ہوئے کپڑے ملیں وہ پہن لیں، لیکن کسی امیر کو کپڑوں کے لیے خط نہ لکھیں۔ کسی امیر کو کپڑوں کے لیے خط لکھنے سے بہتر ہے کہ پیوند پر پیوند لگے کپڑے پہن لیں، کیونکہ پڑوسیوں کی سفارش سے جو بہشت ملے، جو جنت ملے، وہ یقیناً دوزخ کی سزا کے برابر ہے۔ اس ٹائپ کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 4 حکایت کریں گے۔